بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، دہلی میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے صحیح العقیدہ عالم واعظ کر رہے تھے تو انہوں نے بیماری کے لیے اللہ کے دو نام یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھنے کی تلقین عطا فرمائی۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ انہوں نے کہا پورے یقین سے پڑھیں کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، خواہ کتنا ہی سخت مرض کیوں نہ ہو۔ یہاں تک فرمایا کہ خواہ کینسر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے ایک ہندو پنڈت کے بارے میں بتایا کہ میرے پڑوس میں رہتا تھا، اسے کینسر ہو گیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا کینسر اب لا علاج ہو چکا ہے، بس بھگوان سے پرارتھنا کرو کیونکہ علاج اور دوا سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پنڈت جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں क्षमा فرما دیجئے۔ پنڈت جی مرے مرے قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان عالم محترم نے اپنے وعظ میں فرمایا کہ یہ تمام واقعہ میرے پڑوس ہندو پنڈت نے مجھے سنایا۔ جب وہ اپنی گلی میں داخل ہوئے تو ان کے دل نے کہا اب تو تیری موت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے، بھگوان کچھ نہیں کر سکتا۔ تیرے پڑوس میں مسلمانوں کے جو عالم رہتے ہیں ان کے پاس جا کر دیکھ لے۔ اپنے دل کی آواز پر وہ پنڈت میرے گھر کی طرف آئے اور میرے دروازے پر دستک دی۔ اتفاق سے میں اسی وقت گھر میں موجود تھا۔ دستک کی آواز سن کر دروازے پر پہنچا، کنڈی کھولی، پھر دروازہ کھولا تو ہندو پنڈت کو کھڑے پایا۔ ان کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ غور سے ان کا چہرہ دیکھا، ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں مجھے نمی سی نظر آئی۔ میرا دل بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا پنڈت جی آپ باہر سے مردانہ بیٹھک کی طرف آئیں، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ میں جلدی سے بیٹھک میں پہنچا اور دروازہ کھول کر پنڈت جی کو اندر بلایا۔ میں نے غور کیا کہ چلتے میں ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ کمرے میں رکھے ہوئے تخت پر میں نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ ان سے حوال پوچھنا غضب ہو گیا۔ پنڈت جی زار و قطار رونے لگے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا، ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور ان کے رونے کا سبب پوچھا۔ پنڈت جی کہنے لگے مولانا صاحب مجھے کینسر ہو گیا ہے اور کینسر اب انتم سمے آخری وقت تک پہنچ گیا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ میرے دل نے کہا کہ آپ کے پاس آؤں، شاید آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں۔ مجھے پنڈت جی کا پچھلا رویہ یاد آنے لگا کہ جب وہ گلی میں مجھے نظر آتے اور میں ان سے کہتا پنڈت جی آداب، آپ کیسے ہیں، تو یہ پنڈت مجھے جواب دینا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ پنڈت جی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں سے بات کرنا میں اپنے دھرم کے خلاف سمجھتا ہوں، اور آج یہ پنڈت اپنا تکبر بھول کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے سامنے بے بسی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، تو میری مدد فرما تاکہ میں اس کی تکلیف اور مصیبت میں اس کو تسلی دے سکوں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بن جاؤں۔ میں نے اللہ سے دعا مانگ کر پھر پنڈت جی سے پوچھا مجھے بتائیں میں آپ کی اس بیماری کے سلسلے میں کیا کروں۔ پنڈت جی کہنے لگے مولانا صاحب آپ جو کچھ بھی مجھے بتائیں گے میں سچے دل سے آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ میں نے کہا پنڈت جی اگر میں اپنے اللہ تعالیٰ کے 2 نام اسماء الحسنی آپ کو پڑھنے کے لیے بتاؤں تو کیا آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھ لیں گے؟ پنڈت جی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مولانا صاحب میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے کہا پنڈت جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پاکی کے غسل کا طریقہ بتایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہ مقدس نام پڑھنے سے پہلے روزانہ پاکی کا غسل کرنا پڑے گا۔ پنڈت جی جلدی سے بولے مولوی صاحب آپ بتائیں، میں آپ کے طریقے پہ روزانہ اسنان کروں گا۔ میں نے پنڈت جی کو پاکی کے غسل کا طریقہ بتایا۔ پنڈت جی کہنے لگے مولوی صاحب میں روزانہ اسی طرح اسنان کروں گا۔
آپ ایک دھلی ہوئی چادر سے تہمت باندھ لیجئے گا اور ایک چادر اوڑھ لیجئے گا۔ میں نے کہا پنڈت جی پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا، 11 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 10 تسبیحات یا حیو یا قیوم کی پڑھنا، پھر 11 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ جس طرح ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اسی انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، تھوڑے سے پانی پر پھونک مار کر وہ پانی پی لینا۔ پنڈت جی کہنے لگے مولوی صاحب اللہ کے نام جو 11 مرتبہ پڑھنا ہے وہ کیا ہے، مجھے بھی سکھا دیں۔ میں نے کہا وہ درود شریف ہے جو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ پنڈت جی نے 15-20 منٹ میں اللہ تعالیٰ کے دونوں پیارے نام زبانی یاد کر لیے اور درود شریف بھی یاد کر لیا، پھر کھڑے ہو کر جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دیتے ہوئے کہا پنڈت جی پھر آنا۔ پنڈت جی نے بڑی معصومیت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی اپنے رب سے میرے لیے ضرور پرارتھنا کرنا۔ میں نے وعدہ کیا اور پنڈت جی رخصت ہو گئے۔ ان دنوں میرے مدرسے میں طلبہ کا امتحان ہو رہا تھا، اس لیے مجھے کچھ اور سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا، لیکن میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنڈت جی کے لیے دعا کرتا تھا۔ تقریباً 41 دن بعد پنڈت جی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پنڈت جی مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، ان کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور انہیں اندر بلایا۔ پنڈت جی پھر مجھ سے لپٹ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں چپ کروایا تو کہنے لگے مولوی صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں مسلمانوں کو اپنے سادھوؤں سے کہتا تھا کہ مسلمان ناپاک ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب میں آپ کے لیے بڑے غلط الفاظ استعمال کرتا تھا، لیکن مجھے اس دن اندازہ ہو گیا کہ آپ کا دین کتنا پاکیزہ ہے اور واقعی آپ کا رب ہی تمام کائنات کا مالک ہے۔ پنڈت جی نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر دوبارہ معافی مانگی۔ میں نے کہا پنڈت جی میں نے آپ کو معاف کر دیا اور میرا رب بھی آپ کو معاف کرے گا، اور بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ اب تو آپ کے چہرے کی زردی بھی ختم ہو چکی ہے، آپ کے چہرے کی رنگت مجھے گلابی لگ رہی ہے۔ پنڈت جی کہنے لگے مولوی صاحب میں پاکی کا اسنان کر کے یہ نئی چادریں پہن کر آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے۔ مجھے آپ کے رب نے تندرست کر دیا۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا، لیکن میں نے ان سے کہا پنڈت جی میں نے تو آپ کو مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا۔ پنڈت جی کہنے لگے مولوی صاحب میرے دل پر بہت بوجھ ہے کہ برسوں سے میں بتوں کی پوجا کر رہا تھا، ان بتوں جھوٹے معبودوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان 2 مقدس ناموں نے میرے ذہن و دل کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک پرچہ نکال کر مجھے دکھایا جس پر ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ مجھے ہندی آتی تھی اس لیے وہ پورا مضمون میں نے پڑھ لیا۔ اس میں لکھا تھا میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں، مجھے کسی مسلمان نے مجبور نہیں کیا۔ مضمون پڑھ کر میری تسلی ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہوئی کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے تو آپ کو زکوٰۃ ہر سال دینی پڑے گی، اگر حج کے پیسے جمع ہو جائیں تو آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ جواب میں وہ کہتے رہے میں یہ سب کچھ کروں گا، لیکن مولوی صاحب آپ کو مجھے اپنا شاگرد بنانا پڑے گا، میں آپ سے نماز پڑھنا سیکھوں گا، قرآن پڑھوں گا اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کروں گا۔ میں نے کہا پنڈت جی میں بڑے شوق سے یہ سب کام کروں گا۔ پنڈت جی کہنے لگے مولوی صاحب اب آپ مجھے پنڈت جی نہ کہیں، اب میں مسلمان ہونے والا ہوں، آپ میرا اچھا سا نام رکھ دیں۔ میں نے کہا کہ آج سے آپ کا نام عبداللہ ہے، اب میں آپ کو عبداللہ بھائی کہوں گا۔ وہ یہ نام سن کر بہت خوش ہو گئے۔ میں نے انہیں کلمہ پڑھایا اور 10 منٹ تک پڑھاتا رہا، پھر گلے لگا کر انہیں مبارکباد دی۔ عبداللہ بھائی کہنے لگے مولوی صاحب ہمارا دین کتنا اعلیٰ ہے کہ جو تمام مسلمانوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے۔ میں نے عبداللہ بھائی سے کہا
عبداللہ بھائی یہ تو بتائیں آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے میں 41 دن پہلے آپ کے پاس آیا تھا جبکہ مجھے سبھی ڈاکٹروں نے بالکل مایوس کر دیا تھا۔ آپ نے انتہائی محبت سے مجھے اپنے گھر بلایا، پھر اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے نام مجھے پڑھنے کو دیے۔ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان پیارے ناموں کو پڑھتا رہا۔ مجھے آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے دل میں روشنی پیدا ہو رہی ہے اور میں اپنے جسم میں توانائی محسوس کرنے لگا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ 40 دن تک یہ عمل کر لیں۔ میں 41ویں دن اپنی پچھلی رپورٹیں لے کر ہسپتال پہنچا اور ڈاکٹروں سے کہا مجھے کینسر ہے، میرا چیک اپ کر لیں۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ کون پاگل کہتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے، تم بالکل تندرست ہو۔ میں نے اپنی تمام پچھلی رپورٹیں ڈاکٹروں کو دکھائیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور آپ کے گھر کی طرف آنے کے لیے رکشے میں بیٹھ گیا۔ راستے میں سوچنے لگا مجھے اب اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ جس معبود کے 2 ناموں سے میرا کینسر ختم ہوا ہے، تو جب میں اس کی تمام تعلیمات سیکھ لوں گا تو پھر میں امن کے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے رب کی رحمتیں دن رات میرے اوپر برستی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ضرور جاؤں گا۔ مولوی صاحب، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جا سکوں گا؟ میں نے کہا عبداللہ بھائی، جب کوئی بھی غیر مسلم سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور عبداللہ بھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے نبی ہی نہیں، اب آپ کے بھی نبی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ اب آپ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، عبداللہ بھائی نے نماز، کلمے، خاص درود شریف، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور سنتیں یاد کر لی۔ اب الحمدللہ وہ انتہائی باعمل اور صالح مومن ہیں۔ انہوں نے پہلے قرآن مجید تجوید سے پڑھا، پھر حفظ کیا۔ اللہ کا کرم دیکھیں کہ ان کی بیوی بچے سب مسلمان ہو گئے۔ واقعہ سنانے کے بعد مولانا صاحب کہنے لگے ہم پرانے مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح اطاعت نہیں کرتے جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، آ جاؤ صراط مستقیم کی طرف، آؤ سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں۔ یہ جملہ کہتے کہتے مولانا صاحب رونے لگے اور واعظ سننے والے بھی رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بناتی رہوں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔